موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خانم سیدہ سہا زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی دوسری مہمان محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ آج کی جو تیسری مہمان ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، خانم سیدہ تہذیب زاہرہ صاحبہ، آپ کو بھی جو ہے آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ خانم، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی، آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ آج جو ہم نے ٹاپک جس کا انتخاب کیا ہے اس پر کیا کہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ان للہ وانا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمام امت مسلمہ کے بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں شہادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر، اور اس عظیم واقعے اور سانحے کے بعد ایک اور کربلا کہ جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، وہ کربلا کہ جو 10 محرم الحرام کو عصر عاشور پر اختتام پذیر ہوئی، وہ کربلا حسین اور اصحاب حسین کی تھی۔ اور عصر عاشور کے بعد جس کربلا کا آغاز ہو رہا ہے وہ کربلا ان خواتین کی کربلا ہے کہ جو بعد واقعہ کربلا زندہ اور موجود رہیں، اور جنہوں نے اس کربلا کی یاد کو تازہ رکھا اور نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے ایک بہت اہم وسیلہ قرار پائیں۔ بے شک بے شک۔ یعنی یہ کربلا کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کربلا ہے، وہ مختصر سا قافلہ کہ جو عصر عاشور کے بعد شام غریبہ کے حالات کو دیکھنے کے بعد آج 11 محرم الحرام کو کوفہ کی جانب اور ان سخت مشکلات اور اس راہ کی جانب گامزن ہوتا ہے کہ جو انتہائی مصیبتوں سے اور بہت ہی زیادہ مصائب اور آلام سے ان کو آگے دوچار کرنے والا ہے۔ لیکن وہ خواتین بھی عام خواتین نہیں ہیں، بے شک، جو ہمراہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے، اور خود بذات جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جو اب اس قافلے کے سپہ سالار ہیں، کہ جن کے دوش پر، جن کے کاندھوں پر ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری جو امام حسین علیہ السلام نے عائد کی، کیونکہ وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام جو اس وقت قید میں ہیں، جو مقید ہیں، جن کو طوق اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ان کی حفاظت بھی ہمیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو بھی انشاءاللہ کہ اب آگے کے مراحل میں دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ہمت، استقامت، جرأت اور بہادری تھی مولا مرتضیٰ علی امیر المؤمنین کی بیٹی کی، کہ جس نے پیغام امام حسین علیہ السلام کو زندہ کیا۔ اس سے پہلے کربلا میں خواتین کا کردار، اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں، اس کو منقسم کریں، تو ہمیں ان خواتین کا کردار بھی نظر آتا ہے کہ جو کربلا میں موجود نہیں تھیں، مگر ان کا کردار نقش کربلا میں ہے۔ بے شک، یعنی وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے اثرات، ان کے کردار کے اثرات ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں، اور وہ خواتین کے جو اس وقت کربلا میں موجود ہیں۔ کیونکہ اگر ہم کوئی بھی کہانی، کوئی بھی واقعہ سانحہ لیں تو اس کے ہم اثرات پر جب بات کرتے ہیں یا اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم سیاق و سباق کو بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل، بہت ساری خواتین کے جو کربلا کے واقعے سے پیش ہونے سے کچھ ایام یا کچھ ماہ پہلے اپنے کردار کو ایک حسینی، ایک علوی کردار کے طور پر پیش کرتی ہیں، اس میں ہمیں کوفہ کی خواتین بہت پیش نظر آتی ہیں۔ جب ابن زیاد گورنر بن کر کوفے کا آتا ہے، اس قدر خوف اور ہراس پھیلا دیتا ہے کہ نائب امام، سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل جو کوفہ میں موجود ہیں، کچھ روایات میں 3000، کچھ روایات میں 5000، متعدد روایات ملتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر کوفہ کے لوگوں نے بیعت کی، لیکن جیسے جیسے اور خطوط آپ نے امام حسین کی جانب روانہ کر دیے۔ لیکن جب ابن زیاد آتا ہے اور وہ مختلف چالیں چلتا ہے، لوگوں کے اندر جان کا، مال کا، اہل و عیال کا خطرہ لوگوں کو دکھاتا ہے، اور مختلف دھمکیاں اور مکر و فریب کو استعمال کرتا ہے، تو وہی نائب امام ہر نماز کے بعد جو تعداد ہے جناب مسلم کے پیچھے لوگوں کی وہ کم ہوتی رہتی ہے۔ ان میں ایک بہت بڑا کردار کوفہ کی ان بزدل خواتین کا ہے کہ جب انہوں نے ابن زیاد کے اس مکر میں آ گئیں اور دیکھا کہ خوف ہے جانوں کو، تو کوئی خاتون اپنے بھائی کا ہاتھ، کوئی اپنے بیٹے کا، کوئی اپنے والد کا، کوئی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر گھروں کی جانب لے گئیں اور نصرت نائب امام
یعنی جو اصل میں وہ نصرت جناب مسلم کی نہیں تھی، وہ اصل میں نصرت امام حسین علی مقام تھی، کیونکہ خطوط روانہ ہو چکے ہیں. جناب مسلم جو سفیر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ یا امام راہ ہموار ہے، آپ کوفے میں آ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہاں پر دین اسلام کو کس قدر بڑا خطرہ تھا کہ جس سے ان خواتین نے دوچار کیا جو مردوں کو پیچھے ہٹانے کا باعث بنی، بالکل اس بزدلی کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے. اور اسی کوفہ میں ہمیں وہ خواتین نظر آتی ہیں، ان کا کردار نظر آتا ہے، بے مثل کردار نظر آتا ہے کہ جو کام اس وقت کوفہ میں مرد کرنے سے انکاری تھے وہ کردار ان خواتین نے ادا کیا ہے. اور ان خواتین میں اگر ہم بات کریں اور انہی کے نقوش ہیں، انہی کے اثرات ہیں، پھر ہمیں جو بعد از کربلا بھی نظر آتے ہیں. کربلا کے بعد جب دوبارہ یہ قافلہ کوفے میں آتا ہے تو یہی خواتین ہمیں پیش نظر آتی ہیں. اور اس وقت کہ جب ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا لیکن اس کے نقش ابھر رہے ہیں، ان کا کردار ہے کہ جو ایک بہت بڑا اہم قدم، اہم رول ثابت ہونے جا رہا ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو روحیہ خاتون کہ جو ہانی ابن عروہ کی زوجہ ہیں، یحییٰ ان کا بیٹا، یعنی انہوں نے اپنا شوہر بھی قربان کیا جناب مسلم کے لیے، یعنی اپنا گھر پیش کیا جناب ہانی ابن عروہ جو اپنے قبیلے کے سردار تھے. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو مقید کیا، ابن زیاد نے بلایا، آپ نے اپنے بیٹے یحییٰ کی قربانی بھی دی. اور سب سے بڑا کردار جو ہمیں جناب روحیہ کا نظر آتا ہے وہ اپنے شوہر اور نائب امام، سفیر امام جناب مسلم کی شہادت کے بعد نظر آتا ہے. آپ نے حصہ لیا تدفین جناب مسلم ابن عقیل میں، جناب ہانی ابن عروہ. اور وہ خاتون، میں نے کہا کہ اس قدر خوف اور ہراس سے، آپ سوچئے بڑے سے بڑا کوفے کا بہادر کہ جس نے نصرت امام حسین سے اپنا قدم پیچھے کر لیا ہے. وہ لوگ کہ جب مرد سامنے نہیں آ رہے ہیں جناب روحیہ کا کردار تدفین میں حصہ لیتی ہیں. دوسری خاتون ہمیں نظر آتی ہیں جناب میثم تمار کی زوجہ. 10 دن پہلے جب آپ وارد کربلا ہو رہے ہیں امام حسین، تو اس سے 10 دن پہلے 22 ذی الحج کو جب یہ ڈیٹ گزری ہے، شہادت ہے جناب میثم تمار کی، ان کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے. اس قدر خطرناک ہاتھ پاؤں قطع کر دیے جاتے ہیں. جب آپ ذکر مولا کائنات سے باز نہیں آتا، آپ کی زبان کو کاٹ دیا جاتا ہے. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا عشق علی ہم زبان دیتے ہیں. صفیں بناؤ محبوں کے دار سے میثم، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. اور جب آپ یہ اذان دے چکے تو آپ کا لاشا، میثم تمار کا، ہانی ابن عروہ کا اور حنظلہ ابن مرہ، یہ 3 اصحاب رسول آپ کہہ سکتے ہیں، اصحاب مولا کائنات اور جید اپنے زمانے کی متقی اور پرہیزگار شخصیات، جب ابن زیاد ان کو قتل کر دیتا ہے تو ان کی لاشوں کو کوفہ کے ایک میدان میں ڈال دیتا ہے. اور باقاعدہ وہاں سپاہی تعینات ہوتے ہیں اور حکم دیا جاتا ہے کہ بے گور و کفن ان تینوں کے لاشیں پڑے رہیں گے اور کوئی ان کی تدفین نہیں کرے گا. جب یہ اعلان سنتے ہیں کوفہ کے لوگ تو اپنے گھروں میں پہلے ہی خوف و ہراس کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جناب میثم تمار کی زوجہ جو ہمسائے بھی ہیں ہانی ابن عروہ کے، اور اسی میں ہی جناب روحیہ خاتون، یہ دونوں خواتین، لیکن خاص طور پر یہاں پر جس خاتون کا کردار آتا ہے وہ جناب میثم تمار کی زوجہ ہیں. کہتے ہیں کہ جب کوفہ سو گیا، لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی اور نیند میں اور خواب غفلت میں ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ تھے، لیکن جب رات بھی نمودار ہو گئی، سو گئے، تو آپ نے آدھی رات کو آپ اپنے گھر سے نکلیں اور آپ نے کہا کہ ان لاشوں کو اگر کوئی دفن نہیں کرتا تو میں ہوں کہ جو ان لاشوں کی تدفین کروں گی. سوچئے ایک خاتون کے لیے تنے تنہا، ابن زیاد کے فوجی تعینات ہیں، اس قدر خوف و ہراس ہے، گردن اڑا دینے کا حکم ہے جہاں جس مقام پر مرد سامنے نہیں آ رہے، اور وہ مرد کہ جو یزیدی افواج کے سپہ سالار ہیں، اس قدر بہادری میں مشہور ہیں، جب وہ سامنے نہیں آ رہے تو میثم تمار کی زوجہ آدھی رات کو سامنے آتی ہیں اور آپ ان تینوں لاشوں کو اٹھاتی ہیں. اور جناب روحیہ بھی، یہ 2 خواتین کا کردار ہے. اور مسجد کوفہ کے ایک کنارے پر ان تینوں کو لاشوں کو لا کر ابن زیاد کی آنکھوں سے چھپا کر دفن کیا جاتا ہے اور مرثیہ پڑھتی ہیں. وہی مرثیہ ہے جناب روحیہ کا جو وہاں پر مشہور ہوتا ہے، جس وجہ سے آپ کا کردار سامنے آتا ہے. تو آپ نے اپنے شوہروں کی قربانی، اپنے بچوں کی قربانی دے کر بتایا کہ بے شک امام نہیں مگر نائب امام بھی وہی حیثیت رکھتے تھے وہاں پر جو امام کی حیثیت ہے. یقیناً. اور پھر آپ کا کنٹینیو کریں گے. محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، آپ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جس طرح سے خواتین کے کردار کو خانم نے ہائی لائٹ